السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے 7ویں پارے کا بالکل لاسٹ رکوع۔ الحمدللہ طبیعت میں کافی آرام ہے۔ آج کے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے اور مشرکین مکہ، عیسائی اور یہودیوں میں سے بھی کچھ گروہ اور بھی بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو طرح طرح کی باتیں انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا تھا، اور کوئی شیطان کو اللہ کا بھائی قرار دیتا تھا۔ پورا ایک خاندان کنبہ بنا کے اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی تردید فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کو اور شرکیہ چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو شرکیہ چیزوں سے بچے رہو اور ان تمام چیزوں سے بچو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائی جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض۔ اللہ آسمانوں کو اور زمین کو وجود میں لانے والے ہیں۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ زمین کو کس نے بنایا؟ اور یہ زمین پانی پر ٹکی ہوئی ہے۔ آسمان بغیر پلر کے بنا ہوا ہے، کوئی پلر نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کی سب سے زبردست نشانی۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی اولاد کیوں ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے؟ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بدیع السماواتی، پیدا کرنے والا، بدیع وجود میں لانے والا ہے، آسمان، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ انا، کیسے، یکونو ہو سکتا ہے، لہو اللہ کے، ولد اولاد، حالانکہ ولم حالانکہ نہیں ہے، تکن لہو اللہ کی کوئی صاحبہ بیوی، وخلق اور اس نے پیدا کیا ہے، کل شیء ہر چیز کو، وہوا اور وہ، بکلی ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے، بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی خدا تمہارا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی ہر چیز کا خالق ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کو سیٹ کرنے والا ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر ایک کے کاموں کو بنانے والا ہے۔ جیسے وکیل ہمارا کام کرتا ہے نا، ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کاموں کو بنانے والا ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، آنکھیں اس کا دیدار نہیں کر سکتی، یعنی اس دنیا کے اندر دنیا کی آنکھ سے دیکھنا اللہ کو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس دنیا کے اندر اس دنیا کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اس آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس دنیا میں تو اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو دیکھنا پاسبل نہیں ہے، تو اللہ کو کیسے دیکھنا پاسبل ہوگا اس دنیا کے اندر؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں آنکھیں اس کا دیدار نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ آنکھوں کا دیدار کر سکتا ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت باریک چیزوں کو باریک طرح سے دیکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھنے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر تو ہمارے آنکھ ہو، ناک ہو، کان ہو، ایک لمٹ میں کام کرتی ہے۔
آنکھ ایک لمٹ میں کام کرتی ہے، ناک ایک لمٹ میں کام کرتی ہے. چیٹی کو ایک دانہ بھی چینی کا ڈال دو، وہ پتہ کرتی ہوئی کہیں سے بھی دور سے آ جائے گی. انسان کی ناک ایک لیول پہ جا کے سونگنا شروع کرتی ہے اور ایک لیول پہ جا کے سونگنا ختم کر دیتی ہے. ایک لمٹ ہے، آنکھوں کی ایک لمٹ ہے. کچھ چیزیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے. تو یہ دنیا کا نظام ہے. دیکھیے ذالکم، تو ذالکم یہی اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، فاعبدوہ تو تم اس کی عبادت کرو، وہو اور وہ علی کل ہر چیز کا وکیل کارساز ہے، لا تدرکہ اس کو نہیں دیکھ سکتے ابصار دنیا کی آنکھوں سے، وہو اور وہ یدرک دیکھ رہا ہے ابصار ہماری آنکھوں کو، یعنی وہ ہر ایک آنکھ کو دیکھ رہا ہے. وہو اور اللہ ہی لطیف بہت باریک بھی ہے، خبیر اور علم رکھنے والا ہے. آگے دیکھیے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیلیں آ چکی ہیں، تو جو عبرت کی نظر سے دیکھے گا وہ اپنے ہی نفع کے لیے دیکھے گا، اور جو اندھا ہو جائے گا اس کا گناہ اسی پر ہوگا، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کی دلیلیں قرآن مجید کی شکل میں، پیغمبروں کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے آ گئیں. قرآن مجید اب پوری دنیا کے سامنے اوپن ہے. پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پوری دنیا کے سامنے بالکل کھلی ہوئی ہے. ایک ایک چیز ایسے محفوظ طریقے سے آج پوری دنیا کے سامنے موجود ہے کہ اس کی حفاظت میں کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے اللہ کی جو دلیلیں ہیں وہ آ چکی ہیں کلیئر. اب کوئی اگر دیکھنا چاہے حق کو قبول کرنے، حق کو تلاش کرنے کی غرض سے، تو وہ اپنے ہی لیے نفع پہنچائے گا، تو وہ اسی اپنے ہی نفع کے لیے دیکھے گا. اور اگر کوئی آنکھیں بند کر لے گا، اسلام سے نفرت، ضد، بغض، حسد کی وجہ سے اندھا بنا رہے گا اور حق کو قبول نہیں کرے گا، تو اسی کا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے پیغمبر آپ نگراں مقرر نہیں کیے گئے، یعنی آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایمان ہی لے کر آئیں. آپ کے اوپر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کی جو بات ہے وہ ان تک پہنچا دیں بس. اب اگر یہ ایمان لے کر آئیں گے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں لے کر آئیں گے تو ان کا نقصان ہے. قد جاءکم آ گئیں تمہارے پاس، بصائر دلیلیں، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، فمن ابصر تو جو دیکھے گا، فلنفسی تو وہ اپنے لیے ہی دیکھے گا، یعنی جو دلیلوں کو قبول کرے گا، عبرت کی نظر سے دیکھے گا تو اپنے لیے ہی نفع پہنچائے گا. ومن عافیہ اور جو اندھا بنا رہے گا، فعلیہا تو وہ اپنے لیے ہی نقصان اٹھائے گا. وما انا اور میں نہیں ہوں، علیکم تمہارے اوپر بحفیظ نگراں، یعنی نگرانی کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور ہم اس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم ان دلیلوں کو سمجھدار لوگوں کے لیے اچھی طرح واضح کر دیں. حضور علیہ السلام جب قرآن مجید کی تعلیم، جو بھی وحی حضور پر آتی تھی، حضور جو ہے نا دنیا والوں کے سامنے رکھتے تھے، تو کچھ نالائق یہ بھی کہتے تھے کہ ارے یہ تو کتابوں سے گڑھ گڑھ کر لے کے آتے ہیں، آسمانی جو کتابیں ان میں سے چرا کر لے کر آتے ہیں. کوئی کہتا تھا کہ یہ تو خود سے لکھتے ہیں. حالانکہ آپ علیہ السلام تو امی تھے، حضور علیہ السلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. دیکھیے ہمارے لیے پڑھنا لکھنا نہ آنا عیب ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہ حضور کے حق میں معجزہ تھا.
کیونکہ اگر حضور کو پڑھنا لکھنا آتا ہوتا تو پھر ان کی باتیں صحیح ہو جاتی. کہہ رہے آپ پہ تو پڑھنا لکھنا آتا ہے, آپ نے کہیں سے بھی سیٹنگ کر کے کہیں سے بھی لانا شروع کر دیا ہوگا, خود سے ہی آپ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں, 10 طرح کی آپ نے کتابیں پڑھی. کیونکہ آج کل رائٹر کیا کرتے ہیں, 10 کتابوں کو پڑھا اور 10 کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک کتاب تیار کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو ایک آدمی جو پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتا, پھر اچانک سے ایسا فصیح اور بلیغ کلام اور ایسی باتیں جو پہلے کی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہوں, اور ایسی باتیں جو پہلے کی کتابوں میں بھی بگاڑ کر پیش کی جاتی ہوں, یہودیوں کی, عیسائیوں کی, مشرکین مکہ کی بہت ساری باتیں اب وہ پیغمبر بتا رہے ہوں, تو ایک عام آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ ایسا شخص جو پڑھنا لکھنا بالکل نہ جانتا ہو, اچانک سے وہ اتنی قیمتی اتنی اہم باتیں بتانا شروع کر دے, اور وہ بھی اتنے فصیح اور بلیغ, مطلب اتنے بہترین انداز میں, چیلنج کے ساتھ کہ پوری دنیا کے اندر اس چیلنج کو قبول کرنے کی طاقت ہی نہ ہو, تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے, وَكَذَلِكَ, اور ہم اسی طرح نصرف الآیاتی, کھول کر اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں, وَلِيَقُولُوا, تاکہ وہ کہیں درستہ کہ آپ نے پڑھ لیا ہے, آپ نے یہ کلام کو گڑھ دیا ہے, وَلِنُبَيِّنَهُ, اور اس لیے تاکہ ہم اس کو کھول کر بیان کرتے ہیں, اس لیے لِقَوْمٍ, تاکہ سمجھدار لوگ, یعلمون, سمجھدار لوگوں کے لیے ہم اس کو اچھی طرح واضح کر دیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک, آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کیجیے. لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور شرک کرنے والوں کی طرف توجہ نہ دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض دفعہ غم ہوتا تھا, احساس ہوتا تھا کہ یار یہ لوگ کیوں میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تھا کہ بچپن سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. امین اور صادق کے لقب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا گیا تھا. مکے والے یہ جانتے تھے کہ اگر محمد جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے, بالکل سچ ہے, یہ جو کہیں گے جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ پر, اتبع, آپ اتباع کیجئے, ما اوحی, اس چیز کی طرف جس کی وحی کی جاتی ہے, الیک, آپ کی طرف, من ربک, آپ کے پروردگار کی طرف سے, لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَعْرِضْ, اور آپ توجہ نہ کیجئے, عن المشرکین, شرک کرنے والوں سے, یعنی آپ شرک کرنے والوں کو نظر انداز کیجئے. آپ نے دعوت پہنچا دی, اب یہ ایمان لائیں نہ لائیں آپ ان پر توجہ مت کیجئے, ٹینشن مت لیجئے. تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. آگے دیکھیے, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, اگر اللہ چاہتے تو یہ شرک میں مبتلا نہ ہوتے, اور ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا, اور نہ آپ ان پر داروغہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہ شرک میں مبتلا ہی نہ ہو. اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ اللہ کی چاہت بندے کی چاہت پر موقوف ہے. بندہ چاہتا نہیں ہے تو اللہ بھی نہیں چاہتا ہے. تو یہ لوگ حق کو جب ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں آتی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ان پر نگراں نہیں بنایا. دوبارہ یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے, اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں, یعنی آپ کا کام ہے صرف اللہ کی بات کو ان تک پہنچا دینا. ابھی اس کو فالو کرے نہ فالو کرے, آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. وَلَوْ, اور اگر شاء, اللہ چاہتا, شاء اللہ, اللہ چاہتا, ما اشرکو, تو یہ شرک نہیں کرتے. وما جعلناک, اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا, علیہم, ان پر, حفیظا, نگراں, وما انت, اور آپ نہیں ہیں, علیہم, ان پر, بوکیل, داروغہ نہیں ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ آیت میں اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو آخرت میں تو حق اور باطل کا فیصلہ اللہ کرے گا. اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر بھی امن و امان بنا کے رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو اب جو بھی ہیں یہ مشرکین, انہوں نے بہت سارے بتوں کو بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں خدا ہے, یہ فلاں خدا کا
کام کرنے والا ہے، یہ چھوٹا خدا، یہ بڑا خدا. اب جتنے بھی انہوں نے معبودان باطلہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جتنے بھی جو ہے نا وہ بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے معبودوں کو برا مت کہو، کیونکہ اگر تم ان کے معبودوں کو برا کہو گے تو اس کے بدلے میں پھر یہ تمہارے معبود کو برا کہیں گے، تمہارے خدا کو، تمہارے اللہ کو، تمہارے پیغمبر کو برا کہیں گے. تو کہیں نہ کہیں تمہارا برا کہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ایک انتشار پھیلے گا. اسی لیے برا مت کہو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اب وہ لوگ ذرا کان کھول کر سنیں جو لوگ اسلام کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ اسلام تو آتنک کا مذہب ہے، مارنے کاٹنے کا مذہب ہے، اسلام تو تعلیم ہی یہ دیتا ہے. پتہ نہیں وہ کہاں سے کہتے ہیں، بس ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اسی کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے معبود کو برا مت کہو، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ کے سوا وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کو برا بھلا کہنے لگے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. یعنی دوسروں کے جو دھارمک چیزیں، وہ اپنی دھارمک چیزوں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ چیزیں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں. ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. پھر ان کے رب کی طرف ہی ان کی واپسی ہوگی، تو اللہ ان کو ان کے اعمال کے بارے میں بتا دیں گے. آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی. آخرت میں جب دنیا کے تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب فیصلہ ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دیکھیے، ولا اور نہ تسبل برا بھلا کہو، الذین ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، فیسبل تو وہ کہیں گے اللہ کو برا بھلا، عدوم دشمنی میں، بغیر علم جہالت کی وجہ سے. کذالک اسی طرح، زینا ہم نے خوشنما بنا دیا ہے، لکل امت ہر قوم کے لیے، ہر گروہ کے لیے، عملہم ان کے عمل کو، ثم پھر الی ربہم ان کے رب کی طرف، مرجعہم ان کو واپس ہونا ہے، فینبئہم پھر اللہ ان کو بتائے گا، بما کانوا یعملون ان کے عمل کے بارے میں، بما کانوا یعملون ان کے عمل کے بارے میں. اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے نا وہ حضور سے مطالبہ کرتے تھے، اچھا ایسا کرو یہ نشانی لا کے دکھاؤ. میں مطالبہ کرتے تھے، ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو اپنے اللہ سے یہ کروا کے دکھاؤ. اچھا چلو ہمارے اوپر عذابی نازل کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وحی کے ذریعے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دو کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، بار بار بہت ساری چیزیں ریپیٹ ہوں گی تو میں ایک سرسری ترجمہ کرتا ہوا آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ وہ بات 4-6 بار 8-10 بار پیچھے آ گئی ہوگی، جیسے کہ یہ بات کئی بار پیچھے آ چکی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. وہ خوب زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور رسول تمہیں کیا خبر کہ نشانیاں آ بھی جائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق معجزہ دے دے، نشانیاں ظاہر کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ نہیں، اگر نشانیاں ان کی مرضی کے مطابق آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اور مرضی کے مطابق نشانیاں اس لیے بھی نہیں آ رہی ہیں کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، توبہ کے لیے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ دروازے کھولے رکھتا ہے. لیکن جب کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے اور اس مطالبے پر کوئی چیز اللہ نازل کر دے پھر قوم نہ مانے تو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا معاملہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو. لیکن بعد میں جب انہوں نے مطالبے کیے تو بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے. دیکھیے آپ
جو آسمانوں کا سفر ہوا، معراج کا سفر، وہ بھی ایک معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے وہ بھی معجزہ. کتنے معجزے، معجزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھری ہوئی ہے. ان معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان لے کر نہیں آتے. کیسے کیسے واقعات انہوں نے حضور سے پوچھے، حضور نے ان واقعات کے بارے میں بھی بتایا. چلیے، وَأَقْسَمُوا، اور یہ زور لگا لگا کر، باللہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جہاد ایمانہم، خوب زور لگا لگا کر، لَإِن جَاءَتْهُمْ، کہ اگر آ جائے ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یہ ایمان ضرور لے کر آ جائیں گے. کبھی کہتے تھے کہ فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، کبھی کہتے تھے اے پیغمبر آپ کیوں آ گئے، فرشتے کو تو آنا چاہیے تھا نا. قل، آپ فرما دیجئے، انما، بے شک، آیات، نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور آپ کو نہیں معلوم، انہا، کہ جب نشانی، اذا جاءت، آ جائے گی، لا یؤمنون، یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ہے، یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں. اور اللہ کا پھیرنا کب ہوتا ہے، یہ بات میں کئی بار سمجھا چکا ہوں، کہ جب بندے کی چاہت نہ ہو. جب بندے کی چاہت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت مل جاتی ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ وہ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا ہی رہنے دیں گے. ٹھیک ہے، وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، أَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کو، کمالم، جس طرح کے، لم یؤمنوا، یہ ایمان لے کر نہیں آئے، بھی، اس پر، اول مرہ، پہلی دفعہ میں، وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتا ہوا. اللہ کی ہدایت بندے کی ہدایت پر موقوف ہے. بندے کے اندر چاہت ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چاہت تھی دل میں، ایک دم سے چاہت ہوئی، اللہ نے فوراً ہدایت دے دی. اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ ایک ایک بندہ اللہ کا ہدایت پر آ جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے. تو یہ آج کا ہمارا رکوع تھا. الحمدللہ ہمارے 7 پارے کمپلیٹ ہو گئے، 8واں پارہ کل سے شروع ہو جائے گا. دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی وہ فیوریٹ چیز جسے آپ ناشتے میں کھا کر بہت سی بیماریوں کو دور کر سکتے ہو. تو السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے ہیلدی ٹیسٹی ناشتے کی تلاش میں ہیں تو یہ لے کر آئیے. یہ ہے اوریجنل تلبینہ. یہ اے ایم قاسمی پرفیوم کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے، اور اس کو کھانے سے کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ڈرائی فروٹس، جو اور بھی کافی ساری جو طاقت کی چیزیں ہیں ان سبھی سے اس کو بنایا گیا ہے، اور ہر ایک چیز کوانٹٹی کے حساب سے اس کے اندر دی گئی ہے. اس کو کھانے سے کافی سارے فائدے ہوتے ہیں، جیسے مریض کا غم ہلکا ہوتا ہے، ہارٹ کو طاقت ملتی ہے، اور مائنڈ کافی اسٹرانگ کرتا ہے، اور بھی کافی ساری جو بیماریاں ہوتی ہے ان سبھی کو یہ دور کرتا ہے. اور ہمارے پاس یہ 2 پیک میں اویلیبل ہے، ایک 600 گرام کے میں اور ایک 250 گرام کے میں. جو 600 گرام والا ہے وہ 799 روپیز کا ہے، اور جو 250 گرام کا ہے اس کی پرائس 400 ہے. اور اس میں آپ کو ڈیلیوری بالکل فری ملے گی. اگر آپ اوریجنل تلبینہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اے ایم قاسمی پرفیوم کا تلبینہ آرڈر کریے گا، اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے یہ آرڈر کریں.